الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا ابا الفاطمۃ الزہراء السلام اللہ علیہ۔ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس کی توفیق سے آج ایک مرتبہ پھر ہم عرفان القرآن اور انگلش لینگویج کورس کی کلاس میں حاضر ہیں۔ اللہ پاک آج کی بھی ہماری اس حاضری کو سابقہ حاضریوں کی طرح اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اور آج 3 محرم الحرام ہے، عظیم جو قربانی امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے پیش کی، اس کے دن قریب سے قریب تر آ رہے ہیں اور ہماری طبیعتوں کے اندر بھی اسی طرح ایک خاص قسم کی تبدیلی رونما ہونی چاہیے۔ اور 3 محرم کا وہ دن ہے جب پہلا لشکر ان کے سامنے آ گیا تھا، ابن سعد کا پہلا لشکر 4000 کی تعداد میں ان کے سامنے آیا تھا۔ یہ 3 محرم کا دن تھا۔ جی، آج کا سبق حصۃ التجوید سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ کل جو حصۃ التجوید میں پڑھا اس کو کچھ یادہ کر لیں۔ کیا پڑھا تھا جی کل ہم نے؟ کیا پڑھا؟ اچھا، حروف اقلاب کتنے ہیں؟ ٹھیک ہے، کون سا ہے؟ با۔ حکم کیا ہے؟ پھر کیا کرتے ہیں اس کو؟ ہاں ٹھیک ہے، چھوٹی میم کے ساتھ اس کو بدل دیتے ہیں، کیونکہ اقلاب کا معنی کیا ہے؟ بدل دینا یا تبدیل کر دینا۔ ٹھیک ہے، آج ہم پڑھیں گے میم ساکن کے قواعد۔ کیا پڑھیں گے؟ میم ساکن، یہ والی میم۔ میم کے قواعد نہیں ہم پڑھ رہے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں میم ساکن کے۔ اور آپ کو پتہ ہے نا کہ میم ساکن کون سی میم ہوگی؟ کون سی میم ہوگی؟ میم ساکن کے 3 قواعد ہیں۔ کتنے؟ 3۔ پہلا جو قاعدہ ہے اس کا نام ہے ادغام یہ شفوی ہے، شفوی نہیں ہوتا۔ کیا ہے؟ ہاں، اکثر لوگ اس کو شفوی پڑھتے ہیں۔ آپ کچھ مخارج آخر میں جا کے پڑھیں گے جن میں شفت کا عمل دخل۔ شفت کہتے ہیں ہونٹ کو۔ شفت کس کو کہتے ہیں؟ اور ہونٹ کتنے ہیں؟ 2۔ یہ تثنیہ کی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں ہونٹ یا جمع؟ تثنیہ، تو اس کی تثنیہ بنے گی شفتین۔ بولیے۔ ہاں، ایک ہونٹ کو کہیں گے شفت، بولیں بھئی۔ اور جو اس کی تثنیہ بنے گی شفتین۔ ٹھیک ہے، جیسے اذن آپ نے پڑھا تھا نا، قرآنی آیت آئی تھی۔ ٹھیک ہے، تو پھر اس کی کیا تھی؟ ہاں، اذان۔ تو پہلا جو قاعدہ ہے ادغام شفوی ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ ہے کہ اگر میم ساکن کے بعد میم متحرک آ جائے، لکھ لیں اس کو، اگر یہ شرط ہے کہ میم ساکن کے بعد میم متحرک، کیا بولیں گے؟ ہاں، متحرک نہیں، متحرک۔ ہاں، الفاظ بھی آپ کے ٹھیک ہونے چاہیے۔
اگر میم ساکن کے بعد میم متحرک آ جائے تو ادغام ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ ہاں، تو میم ساکن کو میم متحرک میں مدغم کر دیں گے. یوں لکھ لیں، تو میم ساکن کو میم متحرک میں مدغم کر دیں گے. اب مدغم میں نے آپ کو بتایا تھا نا کیا ہوتا ہے. ہاں، ملا دینا، ایک کر دینا، مدغم کر دیں گے. ہاں جی، قاعدہ سمجھ آ گیا؟ آسان سا ہے. میم ساکن آ جائے، اس کے فوری بعد ایک اور میم آ جائے اور وہ متحرک ہو. پہلی دو میمیں کٹھی آ جائیں، اور سادہ کر لیں، دو میمیں کٹھی آ جائیں. پہلی میم کیا ہو؟ ساکن ہو. دوسری میم کیا ہو؟ متحرک ہو. تو میم ساکن کو کیا کریں گے؟ میم متحرک کے اندر ملا دیں گے. ٹھیک ہے، اس کو کہیں گے ادغام شفوی. بولیں، ادغام شفوی. اب یہاں پر دیکھیے ذرا، میں نے الگ الگ لکھا ہے سمجھانے کے لیے. یہ ہے وہ کم، یہ ہے من. ایک میم یہ ہے، ایک یہ ہے، دونوں اکٹھی آ گئی. ٹھیک ہے، بیچ میں کوئی اور چیز تو نہیں ہے نا دونوں کی. اچھا، پہلی میم کیا ہے؟ بولیں. دوسری میم کیا ہے؟ متحرک ہے، کیونکہ وہ مکسور ہوگی. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ قاعدہ کیا لگے گا؟ تو میم ساکن کو میم متحرک میں مدغم. اب اس کو وکم من نہیں پڑھیں گے. وکم من نہیں، وکم من. بولیے، وکم من. اور ہونٹوں کا عمل دخل ہو رہا ہے نا، یہ آگے جا کے آخری مخارج ہیں وہ وہاں تفصیل آپ پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے، اسی طرح پہلی میم کیا؟ بولیے، ساکن. دوسری میم پر ضمہ آگی، مضموم ہوگی، یہ کیا ہوگی؟ بولیں، متحرک. تو میم ساکن کو کیا کیا؟ میم متحرک میں مدغم ملا دیا. اب اس کو جب پڑھیں گے تو الیکم مرسلون نہیں پڑھیں گے، بلکہ پڑھیں گے الیکم مرسلون. کیوں؟ ویسے ہی مشدد بھی تو ہو جاتے ہیں نا. یہ بھی خیال کرنا ہے بھئی. شد کیا کرتا ہے؟ دو میموں کو ملا دیتا ہے نا، تو پھر ساتھ میں غنہ بھی آ جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی مال غنہ. کیا ہو جائے گا؟ ادغام شفوی مال غنہ ہو جائے گا. غنہ کے ساتھ، ما کہتے ہیں نا ساتھ کو. ٹھیک ہے، تو وہ چونکہ ہم نے پہلے ہی پڑھا ہوا ہے، نون مشدد میم مشدد پر غنہ واجب ہوتا ہے، تو انڈرسٹوڈ بات ہے. ٹھیک ہے، یہ پہلا قاعدہ سمجھ آ گیا. دوسرا ہے اخفاء شفوی. اب آپ اخفاء کو پڑھ چکے ہیں نا، اخفاء شفوی. دوسرا کیا ہے؟ اخفاء شفوی. یہاں آئے گا میرا خیال. شفوی، شفوی نہیں. اب اخفاء کا میننگ بھی آپ پڑھ چکے ہیں نا. خود گیس کریں یہاں کیا ہونے والا ہے. ٹھیک ہے، اب پہلے قاعدہ لکھ لیں کہ میم ساکن کے بعد اگر حرف با آ جائے، میم بار بار میم ساکن اس لیے آ رہا ہے کہ یہ قواعد ہی میم ساکن کے ہیں. ٹھیک ہے، کہ میم ساکن کے بعد میم متحرک آ جائے. میم ساکن کے بعد اگر حرف با آ جائے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اخفاء کرتے ہیں. ساتھ میں ہونٹوں کا عمل دخل جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے،
اور یہ بھی مال غنہ ہوگا، غنہ کے ساتھ ہوگا، مطلب کہ دونوں ہونٹوں کو ملا کر آپ آواز کو کہاں لے کے جائیں گے؟ ناک میں، ٹھیک ہے؟ جیسے یہاں آگے لکھ لیں، جی میم ساکن کے بعد اگر حرف با آ جائے تو وہاں پر کیا کریں گے؟ اخفا کریں گے، اخفائے شفوی وہ کہلائے گا، اور غنہ ہوگا، مال غنہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ اب اس میں یہاں پر دیکھیں کہ میم ساکن ڈھونڈنے کہاں پر ہے؟ یہ رہا، یہ ہے نا، اس کے بعد کون سا حرف آ گیا؟ با آ گیا۔ اب کیا کریں گے؟ اخفا کریں گے، چھپائیں گے نا، چھپانے کا مطلب بھی غنہ ہوتا ہے، یہ میں نہ بھی آپ کو بتاتا تو آپ کو پتہ چل جانا چاہیے تھا، ٹھیک ہے؟ اس لیے میں نے لکھا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کو ام بھی نہیں پڑھیں گے، بلکہ یہاں پر آواز لے کے جائیں گے، ام نہیں، ام، یہ دیکھیں، آپ دیکھیں تو آپ کا ناک کا بانسا جو ہے نا، اس کو ناک کا بانسا کہا جاتا ہے تجوید و قرات کی زبان میں، ٹھیک ہے؟ ناک کا بانسا، ٹھیک ہے؟ اس میں وائبریشن ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ یہ متحرک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر یہ پراپر متحرک ہو تو سمجھے غنہ ادا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو ہم پڑھیں گے ام بھی، بولیے، ٹھیک ہے؟ میں نے اخفا بھی کیا، شفوی دیکھیں دونوں ہونٹ مل گئے، یا آگے میم با اور واو، ان کے مخارج آپ پڑھیں گے نا اس میں آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو پھر میں نے پڑھا ام بھی۔ اچھا، اگلی مثال میں آپ مجھے بتائیں کہ کہاں پر ہے میم ساکن؟ یہ آ گیا، فوری طور پر کیا آ گیا؟ با آ گیا، تو اب کیا قاعدہ لگے گا؟ اخفا کریں گے ہم اس کو، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ نہیں پڑھیں گے، تصم باللہ نہیں، بلکہ کیسے پڑھیں گے؟ اچھا پہلے تو یہاں کا مسئلہ بھی تھوڑا حل کر لیں، یہاں پر آپ کے خیال میں گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا؟ کون کہتے ہیں کہ نہیں ہوگا؟ یہاں پر اخفا ہوگا یا اظہار ہوگا؟ بولیں بھئی، اخفا، کیوں؟ اظہار کیوں نہیں؟ دیکھیے دلیل کے ساتھ بات ہونی چاہیے، یہ نہیں، شاباش، ہاں ٹھیک ہے، تو یہ حروف اظہار میں سے تو نہیں ہے بالکل بھی، ٹھیک ہے؟ تو وَمَن، ٹھیک ہے، بولیے وَمَن یا، اب یہ بھی آپ آئین کو بھی پڑھ چکے ہیں، کہاں سے ادا ہوگی؟ اس حلق سے، وسط حلق سے، درمیان والا جو حلق ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں وسط حلق، یا تصم، یا تصم، ٹھیک ہے؟ مگر اخفا کریں گے، ٹھیک ہے؟ یا تصم، چھپائیں گے آواز کو، ہاں تو کیسے چھپے گی؟ یا تصم، غنہ بھی ہو رہا ہے، پھر ہی چھپے گی نا، یا تصم باللہ، بولیے، اس کو کہتے ہیں اخفائے شفوی۔ اخفائے شفوی کرتے وقت میں نے اینڈ پہ ایک غلطی کی ہے، جس کو ہم نے میرا خیال کل ہی، جس کے بارے میں کل ہی پڑھا ہے، وہ غلطی جس کو پتہ ہے ہاتھ شو کروائے، اگر ہاتھ شو نہ ہوا اس کا مطلب کسی کو نہیں پتا۔ ہاں ان سے ذرا پوچھنے دیں، یہ صرف ایک دو، آپ کا پتہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، ایک دو، اب آپ دیکھ لیں کہ اس کا مطلب کل کا سبق 3 ریوائز نہیں کیا، میں نے آپ کو لفظ اللہ
اس میں جلالت یا اللہم اس کو پڑھنے کا طریقہ بتایا تھا، اور میں نے بتایا تھا کہ اگر اس کا ما قبل مفتوح یا مضموم ہو تو اس کو موٹا پر اور مفخم تفخیم کے ساتھ پڑھیں گے، اور اگر ما قبل جو ہے وہ کسرہ ہو، اس کا ما قبل با ہے، یہ مکسور ہے، تو پھر اس کو مرقق ترکیب کے ساتھ باریک پڑھیں گے، موٹا کر کے پر پڑھ کے منہ بھر کے نہیں پڑھیں گے۔ تو میں نے اس کو الٹ کر دیا، میں نے اس کو مفخم پڑھ دیا، پڑھنا مجھے مرقق چاہیے تھا، تو میں اس کو پڑھوں گا باللہ، بولیے، میں اس کو پڑھوں گا باللہ، یہ غلط ہو جائے گا، باللہ، ہاں، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جی۔ آخری اور جو تیسرا قاعدہ ہے وہ اخفاء شفوی کا الٹ ہے، وہ کیا ہے؟ اپوزٹ ہے، وہ ہے اظہار۔ اور اس میں بھی چونکہ ہونٹوں کا عمل دخل ہے تو ہم اس کو کہہ دیں گے اظہار شفوی۔ اچھا، اخفاء شفوی میں ہم نے پڑھا کہ میم ساکن کے بعد اگر حرف با آ جائے، اور اظہار میں یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد حرف با کے علاوہ کیا کوئی بھی حرف آ جائے، ہے نا آسان، صرف حرف با کو ایگزمپٹ کر دیں، اس کو اخفاء کے لیے چھوڑ دیں، باقی کوئی بھی حرف آ جائے، ٹھیک ہے؟ لکھ لیں اس کو، میم ساکن کے بعد با، اور اس میں میم کو بھی ساتھ شامل کریں، ٹھیک ہے؟ میم ساکن کے بعد اگر حرف با اور اوپر والا میم گزرا، ان دونوں کو نکال دیں، اور میم کے علاوہ کوئی بھی، عربی میں ٹوٹل کتنے حروف ہیں جی؟ 29 ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہاں پر اظہار شفوی ہوگا اور بلا غنہ، کیا؟ ہاں، یہ لکھنے بتانے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ اظہار کا مطلب ہی ظاہر کر دینا ہوتا ہے آواز کو، نہ کہ نون ساکن یا نون تنوین کی آواز کو چھپانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو 29 میں سے با اور میم نکال دیں تو باقی کیا بچ گیا؟ تو 27 حروف میں سے کوئی بھی آ جائے، ٹھیک ہے، بس با اور میم کو ایگزمپٹ کر دیں کیونکہ اوپر چلے گئے ہیں یہ، اس کے علاوہ کوئی بھی آ جائے تو کیا ہو جائے گا؟ اظہار شفوی ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر دیکھیں کہ میم ساکن یہ رہی، ایسا ہی ہے نا، علم تارا، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ آ کیا ہے؟ یہ 3 ہیں اصل میں کلمات، ٹھیک ہے؟ یہ کیا ہے؟ آپ چپ رہیں، باقی بتائیں۔ اچھا، آپ نے جب بھی بتانا ہے آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ ہاتھ شو کروائیں، تو باقی پہ سن لیتے ہیں۔ آ کیا ہے؟ یہ لم سے الگ ہے، نہیں پتا؟ یہ میں نے حصۃ القواعد میں آپ کو کلمات استفہام پڑھائے تھے نا، اس کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا تھا، حروف استفہام اور اسماء استفہام میں۔ تو حروف استفہام کتنے تھے؟ 2، ایک آ اور ایک حل، دونوں کا معنی کیا تھا؟ کیا، ٹھیک ہے؟ یہ ڈبلیو فیملی پڑھتے ہیں نا آپ انگلش کے اندر، ڈبلیو فیملی کون سی ہوتی ہے؟ وٹ ہے، وچ ہے، ہو ہے، ایٹسٹرا، جو کوشچن کرنے کے لیے یوز کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس فیملی سے تعلق رکھتا ہے، کیا، ٹھیک ہے؟ لم کا معنی نہیں، تارا، دیکھنا،
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا محبوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا؟ ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں میم ساکن آ گیا، اس کے بعد با ہے، میم ہے، با اور میم کے علاوہ یہ نا تا، تو ہماری شرائط پوری ہوگی۔ اب ہم فوری طور پر اظہار شفوی کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کو علم تارا نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہ اخفا ہے، اظہار یہ ہوگا علم تارا، بولیے علم تارا، علم دیکھیں شفوی ہو گیا اس وجہ سے، تو یہ بلا گناہ ہو گیا، علم تارا شاباش۔ اسی طرح سورۃ الاخلاص میں یہ میم ساکن، اس کے بعد نہ یا ہے نہ با ہے نہ میم ہے، بلکہ کیا ہے ان کے علاوہ یا ہے، تو ہم فوری طور پر اس کو لم یا لد، لم یا لد، لم یا لد کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ مطلب یہ ضروری ہے کہ جھٹکا ہی دیں لم یا لد، بندہ آرام سے پڑھ لے لم یا لد، پڑھ سکتے ہیں نا آرام سے، شاباش، لم یا لد پڑھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، وہ کہہ رہی ہیں اچھا کیوں نہیں پڑھ سکتے لم یا لد، کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ ریزن بھی تو دینا، بولے پیپر میں جس کے 40% مارکس آئیں گے، میرا دل ویسے کرتا ہے کہ 50% کر دیا جائے، پھر یہ پڑھیں گے، وہی پاس ہو کے اسی کو سرٹیفکیٹ ملیں گے، بقیہ کو سرٹیفکیٹ نہیں ملیں گے، اگر ملے تو پارٹیسپیشن سرٹیفکیٹ ہوگا، وہ آپ کے پورٹ فولیو میں کوئی اضافہ نہیں فرمائے گا، ٹھیک ہے۔ پارٹیسپیشن سرٹیفکیٹ اور ہوتا ہے، کمپلیشن آف دا کورس سرٹیفکیٹ اور ہوتا ہے۔ کمپلیشن آف دا کورس پورٹ فولیو کو ریز کرتا ہے، پارٹیسپیشن سے 19-20 کا فرق پڑتا ہے، جی شاباش، دال ساکن ہے، اس پہ کلکلا کریں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ دال حروف کلکلا میں سے ہے، اور اگر دال ساکن نہ ہوتا میں اس کو خود کر دیتا تو پھر بھی کریں گے، ٹھیک ہے، دال ڈائریکٹلی ساکن ہو یا انڈائریکٹلی اس کو کر دیا جائے ساکن، تو دونوں صورتوں میں کلکلا ہوگا، تو یہ ٹھیک کیا، اب سمجھ آ گئی، دلیل دیا کریں ساتھ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہاں پر دیکھیں آپ کی میم کیا ہے، پہلی شرط پوری، دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے فوری بعد اس کا ما بعد، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے تا، نہ یہ با ہے نہ یہ واو ہے نہ یہ با ہے نہ یہ میم ہے، اس کے علاوہ تا، تو ہم کیا کریں گے اچھا اس کو بھی دیکھ لیں، پڑھیں گے یا ان پڑھیں گے؟ نون کی ساؤنڈ کو ظاہر کریں گے، آپ مجھے بتائیں دونوں میں سے کون سا طریقہ ٹھیک ہے، مجہول کون سا اور معروف کون سا ہے؟ میں پہلے پڑھتا ہوں اس کو، اب اس کو فی الحال چھوڑ دیجئے گا، اس کی طرف بعد میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، میں پڑھتا ہوں اس کو انعمتا، آپ نے صرف امتا کو چھوڑ دیں، ان پہ دیکھنا، میں ٹھیک پڑھ رہا ہوں اس کو، میں پڑھتا ہوں انعمتا، پھر میں پڑھتا ہوں انعمتا، پہلا والا جو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ بتائیں، پہلا والا ٹھیک ہے، اور باقی مجھے لگتا ہے جمہور جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ دوسرا والا ٹھیک ہے کیونکہ ہاتھ شو نہیں ہو رہے۔ ہاں آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ پہلے والا ٹھیک ہے، کیوں؟ دوسرے والا کیوں غلط ہے؟ اونچی بولے، اس پہ اکفا کیوں نہیں ہونا؟ کیوں نہیں ہونا؟ کیونکہ نہیں سمجھ آئی، کیونکہ اس کا ورڈ حرف لیٹر اکفا والا نہیں ہے، چلے ٹھیک ہو گیا۔ اور بھئی یہ نون ساکن کے بعد کیا آ رہا ہے، پہلے تو مجھے یہ بتائیں نا، یہ حروف حلقی ہے، اس کو حروف اظہار کہا جا سکتا ہے؟ اظہار کا معنی کیا ہے؟ نون ساکن کی آواز کو چھپانا یا ظاہر کرنا، تو پھر پہلا طریقہ ٹھیک ہوا، اس کو ان نہیں پڑھنا، اس کو پڑھنا ہے ان،
اچھا، اور اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ اس کو بھی ام، ٹھیک ہے، انعمتا بولیے، نہ کہ یہ انعمتا، یہ رانگ ہو جائے گا. کلیئر؟ یہ صفات ہیں ساری کی ساری. یہ کیا ہے؟ صفات کا اس سے جو ہے نا وہ تعلق ہے، مخرج سے تعلق نہیں ہے ان کا. ٹھیک ہے، لاہنے خفی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، انعمتا. یہ سمجھ آگے میم ساکن کے قواعد؟ ہاں جی، کل جب پوچھوں گا تو پھر نہیں آئیں گے اکثریت کو. جی، حصہ الترجمہ میں آج کوشش کرتے ہیں ہم 2 آیات کر لیں. کون آئے گا؟ بولیں، آجیں شاباش. جنہوں نے ایک مرتبہ جو ہو چکے ہیں ان کے علاوہ، شاباش خود لکھیں بجائے اس کے کہ میں لکھوں. کوئی نہیں آ رہا؟ آ رہی، اوکے. آج کی آیت مبارکہ ہے اور بڑی امپورٹنٹ ہے، اور اس کا ریلیونس ہے کل والی آیت مبارکہ کے ساتھ جب آپ نے یہاں پر ختم کی تھی وما یضل بہ الا الفاسقین. اس کے فوری بعد الذین، اگر پیچھے سے ملا کے پڑھیں گے تو الا الفاسقین الذین، تو فاسقین، مگر فاسقین نافرمان نہیں. آگے بتایا ہے کہ جو، یعنی فاسقین کی اب تعریف ہے اور ان کی علامات ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے مومنین کی پڑھی، آپ نے منافقین کی پڑھ لی، آپ فاسقین کی آج علامات 4 اس کے اندر ان کی نشانیاں اور علامات بیان ہوں گی کہ وہ لوگ فاسق ہوتے ہیں. جی، الذین ینقضون، 2 آیات ہم نے لکھنی ہے. چلیں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین ینقضون، جی ٹھیک ہے. یہ نون پہ جو میں نے کیا ہے، جی ٹھیک ہے. نہیں، میں نے یہ نہیں پوچھا میں نے کیا کیا ہے. اچھا، ٹو دا پوائنٹ آنسر دینا، یہ ہر انٹرویو کی جو ہے نا وہ ڈیمانڈ ہوتی ہے. ہر انٹرویو، چھوٹے سے چھوٹا. میرا سوال ہے ٹھیک کیا یا نہیں، یس اور نو. ٹھیک کیا. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں میں نے ٹھیک کیا؟ شاباش، ٹھیک ہے، حروف اقفا میں ٹھیک ہے. الذین ینقضون عہد اللہ، یہ میں نے اس میں جلالت کو ٹھیک پڑھا ہے؟ ٹھیک ہے. میں نے باریک کیوں نہیں پڑھا؟ کیونکہ ہاں، ما قبل جو ہے نا وہ مفتوح ہے. ٹھیک ہے، مقصور نہیں ہے. من بعدی، ٹھیک ہے. یہ کون سا قاعدہ لگا؟ من بعدی کیوں نہیں پڑھا میں نے؟ اقلاب لگ گیا نا، چھوٹی میم آ گئی. مشکات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہاں، تو میں نے اس کو مم، یہ تو اقلاب ہو گیا. اب میں پڑھ رہا ہوں مم بعدی، یہ ٹھیک ہے. اقلاب تو لگ گیا، غنہ نہیں میں نے کیا. کرنا چاہیے یا نہیں؟ بولیں بھائی، غنہ کرنا چاہیے نا. تو میں اس کو پڑھوں گا مم بعدی میثاقہ ویقطعون، کوئی غلطی؟ فائدہ تب ہوگا کہ میں نہ پوچھا کروں کوئی غلطی ہے، خود ہاتھ شو فوری کروایا کریں سننے کے فوری بعد کہ یہاں کو مسئلہ ہے. کوئی ہے مسئلہ؟ شاباش، کلکلا ہوگا اور میں نے نہیں کیا. قوف آلریڈی ہی ساکن. وَيَقْطَعُونَ،
ما امر اللہ بہ، یہ میں نے بہ، یہ میں نے وقف ٹھیک کیا ہے؟ میں نے بازیر ہا بہ کر دیا، شاباش، وہ کہہ رہی غلط کیا ہے، ٹھیک وقف کیا ہے اس کا؟ بھی، یعنی کہ آپ کہنا چاہ رہی ہیں کہ اگر وقف کریں تو تب بھی اور اگر نہ وقف ہو ہی نہیں سکتا. نہیں یہ تو نہیں، میرا سانس اگر ٹوٹ گیا، میں چنکس میں کیوں پڑھاتا ہوں آپ کو؟ یہ جو ہے نا جب عمل تدریس چلتا ہے نا تو اس وقت یہ جائز ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ وقت تو آپ جہاں چاہیں کر سکتے ہیں، سانس ہی ٹوٹ جائے تو ادب کا خیال نہیں رکھنا، وقف کیسے کریں گے اس پہ؟ جی وہ بتائے گا. بھی ٹھیک کیا نا، آخری حرف کو میں نے ساکن کر دیا تو بہینی بے، بولیں ہاں. این، یہ ٹھیک ہو رہا ہے. اچھا، ان یو سالا کیوں نہیں پڑھ رہا میں؟ ان یو سالا، نون ساکن کی وجہ سے نہیں پڑھ رہا، یہ تو کم، یا مشدد کی وجہ سے نہیں پڑھ رہا، کمال نہیں ہوگی. آپ نے یرملون کا نام سنا ہوا ہے؟ اس میں یا ہے، یہ کون سے حروف ہیں؟ حروف یرملون تو ہیں، کیا ہے یہ، کرتے کیا ہیں؟ ادغام، اور دو حروف ان میں سے را لام تھے، ادغام بلا گنہ، اور بقیہ کیا ہے؟ ادغام بالگنہ، اور یا بقیہ میں آ گیا نا، تو اس لیے میں اس پہ گنہ بھی کروں گا، ادغام تو کیا ہی ہے، گنہ بھی. این یو سوالا، ہاں اب اس کو این یو سوالا نہیں پڑھنا، یو سوالا حروف مدہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو کھینچیں گے اور یہ باہر آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. کوئی غلطی نہیں میں نے کی، نہ ادھر نہ ادھر، اتنا تو میں قاری نہیں ہوں جتنا آپ نے بنا دیا ہے. ہاں ہاں، تو اس کو پڑھنے سے پہلے ہی آپ کو شو قرآن شہباز، وہاں یا مجھے کلکلا کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. کیوں؟ دعا جو ہے نا وہ نہ قاف ہے، نہ طا ہے، نہ با ہے، نہ جیم ہے، نہ دال ہے، کتب مجدین میں سے ہے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ان 5 حروف سے اس کا تعلق نہیں ہے. تو میں اگر وقف کروں گا تو فی الارض، بولیں شاباش. ہاں جی، یہ میں نے پڑھا دیے تھے بڑا، خصہ دوتن کز، ہاں ٹھیک ہے، یہ پڑھا دیے خصہ دوتن کز، ٹھیک ہے؟ حروف مستعلیہ بھی ان کو اس لیے کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اولئک، نہیں یہ ہو گیا. کیف تکفرون، اچھا یہ رائی ہے، ٹھیک ہے؟ کیف تکفرون. میں نے اس میں ایک غلطی کی ہے، بھلا پتہ کیا غلطی کی ہے؟ کاف پہ میں نے کرنا تھا کلکلا، تو مجھے پڑھنا چاہیے تھا کیف تکفرون، میں نے پڑھا کیف. یہ 1000 مرتبہ ایک بات میں سمجھا چکا ہوں، مجھے سب کو سکھانا ہے. یا تو آپ لوگ یہاں آ جائیں، میں یہاں آ جاتا ہوں، ایک کام کر لیں. کیف، میں نے اس کو پڑھا ہے تکفرون، مجھے پڑھنا چاہیے تھا تکفرون. ابھی بتایا نا، قاف طا با جیم دال حروف کلکلا میں سے کیا؟ تا با جیم دال ہے، شاباش. کلکلا والے حروف کون سے ہیں؟ تا ہے، با ہے، جیم، 4 ہیں، ایسے ہی. ہاں اب یہ تو کلیئر نہیں ہوا آپ کو. مشکات بتائے گی کہ یہاں پر میں نے کلکلا مجھے کرنا چاہیے نا، کیونکہ آلریڈی ساکن ہے مشکات کاف، ایسا ہی ہے. سادہ سی بات ہے، کاف جو ہے نا حروف کلکلا میں سے ہے، یہاں تک اتفاق ہے.
بولیے، صرف مشکات سے پوچھ رہا ہوں میں، کاف حروف کلکلہ میں سے ہے نا؟ ہاں تو بولو نا، کون سا کاف؟ دوسرے والا کاف۔ یہ کوئی آنسر نہیں پڑھے لکھے لوگوں کا، یا تو کہے کہ منقوطہ کاف، یا کہہ دیں کاف قرآن والا، کاف دوسرے والا کاف جو 5ویں تک تو چل سکتا ہے، اس سے اوپر نہیں دوسرے والا کاف چلانا، ٹھیک ہے؟ تو اس پہ میں نے وقف، اس پہ میں نے کلکلہ نہیں کرنا، اور میں نے ٹھیک پڑھا ہے۔ تابا جیم دال، آپ بہت کانفیڈنس کے ساتھ بول رہی ہیں، لیکن آپ کا جواب ٹھیک نہیں ہے، اس بات کو بھی فالو کریں نا، ٹھیک ہے؟ تا با جیم دال حروف کلکلہ نہیں ہے، اس میں سے با جیم دال تو ہے مگر تا نہیں ہے، اب سمجھ آئے گی؟ اوکے۔ وَكُنْتُمْ ہوگا نا، تا حروف اقفا میں سے آ گیا۔ امواتن فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم۔ تب دونوں سما پہ کیوں گناہ کیا؟ مشدد ہے، اور میم مشدد اور نون مشدد پہ گناہ کرنا کیا حکم ہے؟ واجب ہے، ٹھیک ہے؟ ثم الیہ ترجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ چل ترجمہ اس کا لکھ لیں، الذین، ٹھیک ہے، وہ لوگ جو، یہ جو کن لوگوں کی بات ہو رہی؟ بولیے، فاسقین پہ کل اینڈ ہوا نا، تو آپ اس کو ملائیں گے تو فاسقین الذین، ٹھیک ہے، سوائے فاسقوں کے جو توڑتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ینقضون توڑتے ہیں، کس کو توڑتے ہیں؟ یہ پہلی دفعہ آیا لیکن اردو میں بھی یوز کرتے ہیں، عہد، ٹھیک ہے؟ اور وعدہ جو ہے نا، وعدہ توڑنا، قیامت کے دن قرآن پاک کی آیت ہے انہو کان وعدم مسئولا، کہ وعدوں کے بارے میں قیامت کے روز باز پرس ہوگی، باقاعدہ پوچھا جائے گا۔ اس لیے وعدے کا تصور جو ہے نا، وہ اسلام میں یہ نہیں ہے کہ ہاتھوں میں ہاتھ دے کر جو وعدہ کیا جائے، آپ زبان سے جو ادا کر دیں وہ وعدہ ہوتا ہے۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ سنا ہوگا کہ ایک شخص نے آپ سے ایک جگہ پر آنے کا وعدہ فرمایا، کچھ بھول گیا، لینے گیا، 3 دن کے بعد اس کو یاد آیا کہ میں نے تو حضور سے وعدہ کیا تھا، وہ واپس لوٹا، حضور وہیں کھڑے تھے، اس کو کہتے ہیں وعدہ۔ اگر یہ عام مسئلہ ہوتا تو حضور وہاں کھڑے نہ رہتے، ٹھیک ہے؟ یہ انتہائی نازک مسئلہ ہے۔ تو آج ہماری جو زندگیاں ہیں اس کے اندر، جو معاشرتی زندگیاں ہیں، اس میں اس چیز کو بالکل کوئی وزن حاصل نہیں ہے۔ ہم بات کرتے ہیں اور اس کو پورا نہیں کرتے، تو بات کریں ہی وہ جو آپ پوری کر سکتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں وعدے کو، اللہ تعالیٰ، یا اس میں جلالت، من کا معنی سے، بعدی، یہ اردو میں بھی آپ یوز کرتے ہیں، اس کے بعد میثاق، یہ کہتے ہیں پکے وعدے کو، پختہ وعدہ، ٹھیک ہے؟ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جو وعدہ توڑتے ہیں، اور وعدہ بھی وہ توڑ دیں جو پکا کیا ہوتا ہے انہوں نے، جس پہ یقین دہانی کروائی ہوتی ہے، قسمیں کھائی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ لیول آف ٹرسٹ جہاں پر شو کروایا جاتا ہے اس کو پختہ وعدہ کہا جاتا ہے۔ ہی اس واؤ، دوسرا کام کیا کرتے ہیں؟ یقطعون، کاٹ دیتے ہیں، قطع تعلق، سنا ہے نا قطع؟ میں نے یار آپ کو حروف مقطعات کے وقت بھی اس کی جو ہے نا سرجری کی تھی، قطع سے، ٹھیک ہے؟ یقطعون، کاٹتے ہیں، ما جو ہمارا حکم کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے، اس میں جلالت ہے۔ باقی نیچے زیر ساتھ سے پر پریپوزیشن ہے ہی، اس کے ساتھ ان کے، یوں سالہ جوڑا جائے، جس کا اللہ نے حکم دیا ہے جوڑا جائے، یہ اس کو توڑ دیتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور کیا کرتے ہیں؟ تیسرا واو، اور یفسدون، فساد لاتے ہیں، فی کا معنی میں، الارض، زمین میں، اولئک، یہی لوگ، ہم سارے کے سارے کیا ہیں؟ الخاسرون، خسارہ اٹھانے والے یا نقصان اٹھانے والے، ٹھیک ہے؟ اب یہ دنیا میں بھی نقصان اور آخرت دونوں میں نقصان ہے، ٹھیک ہے؟ اب
کیفا یہ میں نے اس لیے نہیں لکھا کہ نو ڈاؤٹ کہ فرسٹ ٹائم آیا ہے، لیکن کلمات استفہام میں، اسماء استفہام میں نے آپ کو پڑھایا تھا اور غالباً یہی مثال دی تھی، غالباً جہاں تک مجھے یاد ہے، کیف تکفرون باللہ، یہ سوال کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، کیسے، ہاؤ، کیا، ہاؤ، ٹھیک ہے، تکفرون، تم انکار کرتے ہو، اس میں ضمیر بھی ہے، ٹھیک ہے، تا کس کا، با کے نیچے کسرہ، ساتھ سے پر، اللہ، اللہ تعالی، اس میں جلالت واؤ، کن تم سارے کے سارے تھے، امواتن بے جانتے، پس پھر اس نے کیا کیا، یا اس نے زندہ کیا، کم تمہیں، ثم پھر یمیتو وہ مارے گا یا موت سے ہمکنار کرے گا، کم بولیں تمہیں، ثم پھر یحیی وہ زندگی عطا کرے گا، کم تمہیں، ثم پھر یہ تھا الہ اور ہی، ٹھیک ہے، الہ کا معنی کیا ہو گیا اور ہی کا معنی کیا ہو گیا، اس ترجعون تم لٹائے جاؤ گے، تم لٹائے جاؤ۔ اچھا آپ نے غور کیا ہوگا میں نے یہاں نمبرنگ کی ہے، 1 2 3 4 5، ٹھیک ہے، 1 2 3 4 اور 5، پہلا نمبر ہے اموات، دوسرا احیاء، کم نہیں ہے، تیسرا یمیت، چوتھا یحیی اور پانچواں ترجعون، ٹھیک ہے۔ اب پہلی آیت کی طرف آ جائے، اس کا 4 جو ہے نا ان کی علامات ہیں، ان کی بولیے فاسقوں کی 4 نشانیاں، 4 علامات ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ اللہ سے کیا ہوا پکا ٹھکا وعدہ توڑ دیتے ہیں، پہلی نشانی کیا ہے، اللہ سے پختہ وعدہ جو کیا ہوتا ہے، عام وعدہ نہیں، پختہ، وہ توڑ دیتے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ عام وعدہ بھی نہیں توڑنا چاہیے اور وہ تو پختہ ہی توڑ دیتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے بات کی۔ دوسری نشانی ان کی یہ ہے کہ جو اللہ کہتا ہے کہ آپس میں جوڑو، کیا، صلہ رحمی کرو، رشتہ داریوں کو جوڑو، ٹھیک ہے، تعلقات کو جوڑو، آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ، مل جل کر رہو، یونٹی کا جو ہے نا کانسیپٹ یہاں سے ڈیولپ ہو رہا ہے، یونین از اسٹرینتھ، پڑھتے ہیں نا کہانی، اس کے اندر اس کا انگلش میں بھی ریفرنس دیا جا سکتا ہے، یونین از اسٹرینتھ کہانی بچوں کو رٹا رٹا کے تھک گئے، ایک ہی بس وہ لکڑہارا تھا، ٹھیک ہے، اس کے اتنے بیٹے تھے، بس تو مجال ہے کہ ہم اس کے اندر کوئی قرآنک ریفرنس بچوں کو بتا دیں کہ اللہ نے یہاں یونین کا کہاں کانسیپٹ دیا ہے، ٹھیک ہے، یا حدیث کو ایسی بتا دیں کہ ایز اے ریفرنس اسٹوری کے اندر کوٹ کر دیں، تو یہ دیکھیں یو سالہ، ٹھیک ہے، وہ کیا کرتے ہیں، توڑ دیتے ہیں اس کو۔ اللہ کہتا ہے جوڑو، وہ کیا کہتے ہیں، وہ توڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، وہ قطع تعلقی کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، قطع تعلقی۔ تیسری نشانی ان کی یہ زمین میں فسادی بن جاتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں۔ اب وہ فساد جو ہے نا صرف بم دھماکہ کر کے نہیں ہوتا، یہ بھی یاد ہے، نعرہ تکفیر بلند کرنے سے بھی ہو جاتا ہے، کافر کافر فلاں کافر، یہ بھی فساد پھیلانا ہے، فتنہ کو کھڑا کر دینا، یہ بھی فساد پھیلانا ہے، تم ادھر نہ رہو ادھر والے بن جاؤ، یہ بھی فساد پھیلانا ہے، تم ادھر نہ رہو ادھر والے بن جاؤ، سمجھ گئے نا، ادھر ادھر، خارجیت کی طرف آ جاؤ، یہ بھی فساد ہے، ناسبیت کی طرف آ جاؤ، یہ بھی فساد ہے، ٹھیک ہے، ادھر درمیان میں نہ رہنا، جو ہٹاتے ہیں وہی سارا فساد ہے، ٹھیک ہے، اور پھر یہ جوڑتے بھی نہیں ہیں، توڑ دیتے ہیں، الگ الگ کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں، یہ ان کی چوتھی جو ہے نا وہ نشانی ہے کہ وہ خسارے میں جائیں گے، تو جو خسارے میں جائے گا سمجھ لیں کہ وہ فاسق ہے۔ یہ 4 علامات کلیئر ہوگی، بولیے، ہاں، کون سی ہم پڑھ رہے ہیں، آل عمران، سورۃ آل عمران، ٹھیک ہے، اس کی اس آیت میں یہ بات کلیئر ہے، سورۃ البقرہ ہے، تو یاد کروایا کریں، میں انسان ہوں، بھول نہیں سکتا میں، یا مجھے بادام لا کے دے دیں، یہی ہو سکتا ہے۔ کتنے کانفیڈنس کے ساتھ اب میرے پیچھے پڑتے ہیں، آپ کی تابعداری کا بہت شکریہ، لیکن اندھی تقلید کا اسلام قائل نہیں ہے، یاد رکھیں اس بات، اندھا دھند جو تقلید ہوتی ہے نا، فالو کرنا ہے، بس بس واہ 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 سبحان اللہ، آگے جو مرضی بیان کر رہا ہے ممبر پہ بیٹھا،
اسلام اس کا قائل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی نہ پیچھے پیچھے چلا کریں، ٹھیک ہے؟ امام اس کو مانا کریں جو امام کا حقدار ہو، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اس کے بعد اگلی جو آیت مبارکہ ہے اس میں انسانی زندگی کے 4 مراحل، بولیے کتنے؟ اور 5 عوامل، ٹھیک ہے؟ 4 مراحل، مراحل اربعہ، بولیے، اور عوامل خمسہ، عوامل خمسہ، اربعہ کہتے ہیں نا 4 کو، ٹھیک ہے؟ اور خمسہ کہتے ہیں 5 کو، ٹھیک ہے؟ انسانی زندگی کے 4 مراحل اور 5 عوامل کا ذکر ہے۔ اب پہلے ہم 4 مراحل کو دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے عالم ارواح، بولیے ارواح، ٹھیک ہے؟ یہ پہلا مرحلہ ہے جب ہم یہاں پر نہیں آئے تھے۔ دوسرا ہے عالم شہادت، بولیے عالم مثال، چلو عالم دنیا کر لو اور ایزی ہوگا، یہ جو دنیا میں ہم ہیں اس کے دوسرا مرحلہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد تیسرا مرحلہ ہے عالم برزخ، بولیے عالم برزخ، جو قبر کے اندر کے معاملات ہیں، یہ موت سے لے کر قیامت تک رہے گا۔ اس کا ٹائم پیریڈ کیا ہے؟ فرام دا ڈیتھ ٹل دا ڈومز ڈے، فرام دا ڈیتھ ٹل دا ڈومز ڈے، ٹھیک ہے؟ پہلا عالم ارواح ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب تک آپ دنیا میں نہیں آ جاتے، اور پھر عالم شہادت ہے، ٹھیک ہے؟ جب آپ دنیا میں آ جاتے ہیں تو موت تک جو مہلت ہے وہ مہلت کا مرحلہ یہ کہلاتا ہے، اور جب مہلت ختم ہوگی تو آپ عالم برزخ کے اندر داخل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور آخری اور 5واں ہے عالم آخرت، عالم آخرت جو قیامت کا دن ہے، ٹھیک ہے؟ وہ عالم برزخ جب ختم ہو جائے گا تو قیامت کا آغاز ہو جائے گا۔ یہ 4 مراحل ہیں جو ہر ایک کی زندگی کے اندر آنے، کوئی عالم برزخ کو مانے یا نہ مانے، کوئی مانے یا نہ مانے، اور عالم برزخ بڑا ہی امپورٹنٹ مرحلہ ہے۔ اگر عالم برزخ کے اندر آپ کامیاب ہو گئے تو سمجھ لیں کہ آپ عالم آخرت میں بھی انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر آپ عالم برزخ کے اندر پھنس گئے تو سمجھ لیں کہ عالم آخرت کے اندر کامیابی ممکن ہی نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہاں نہیں پہچانا تو وہاں کیسے جا کے پہچان لیں گے؟ وہاں کون سی کوئی نئی آنکھیں آ جانی ہیں یا کوئی اور چہرہ آ جانا ہے؟ جو چہرہ والضحیٰ قبر میں دکھایا جائے گا وہی چہرہ والضحیٰ جو ہے نا وہ قیامت کے روز ہوگا۔ تو عالم برزخ جو ہے نا بڑا ہی سینسٹیو ترین جو ہے نا مرحلہ ہے انسان کی زندگی میں، اور اس میں کامیابی کے لیے عالم شہادت کو آپ کو جو ہے نا وہ خوبصورت بنانا ہوگا، اس کو تجوید اس کی کرنی ہوگی، اس کو مزین اور آراستہ تزئین کرنا پڑے گا اعمال صالح کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ اعمال صالحہ کے ساتھ، پھر صبر کے ساتھ، پھر استقامت کے ساتھ، پھر شکر کے ساتھ، ان کے ساتھ آپ اس کو مزین کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ اور یہ سارا کچھ ملے گا کیسے آپ کو؟ حضور کی محبت سے۔ یہ سارا کچھ ڈائریکٹ نہیں ملنے والا، حضور کی محبت سے جو ہے نا وہ آپ کو ملے گا، حضور کی سچی غلامی کا پٹا گردن میں ڈالنے سے جو ہے نا ملے گا، آپ کے در کا سگ بن جانے سے جو ہے نا وہ ملے گا، تو پھر آپ کا وہ مرحلہ کامیاب۔ اب آگے 5 عوامل، وہ کون سے ہیں؟ سب سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ تمہاری حقیقت کیا تھی، تم بے جان تھے اس دنیا میں آنے سے پہلے، پھر میں نے کیا کیا؟ تمہیں زندہ کیا، ٹھیک ہے؟ پھر میں کیا کروں گا؟ تمہیں موت دوں گا۔ اچھا، یہ آیت عالم برزخ کی دلیل بھی ہے، عالم برزخ کی دلیل بھی ہے۔ جو عالم برزخ کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے، اور جو عالم برزخ کو نہیں مانتے ان کو چاہیے کہ وہ بخاری شریف کو عشق کے ساتھ ذرا پڑھ لیں۔ بخاری شریف میں بھی عالم برزخ کا جو ہے نا وہ ذکر موجود ہے، اور جو نہیں مانتے انہیں زیادہ بخاری جو ہے نا وہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ امام بخاری نے اس کے اندر صرف ایک سوال جو ہے نا وہ دیا ہے جو قبر کے اندر پوچھا جائے گا، اور قبر عالم برزخ کو ہی کہا جاتا ہے، صرف ایک فائنل، ٹھیک ہے؟ اس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کیا؟ اس نے زندہ کیا، اس کے بعد پھر وہ تمہیں موت سے ہمکنار کرے گا،
موت سے ہمکنار کرنے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم میری طرف لوٹائے جاؤ گے. کہا نہیں 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 ابھی نہیں, اس سے پہلے تمہیں عالم برزخ کو فیس کرنا پڑے گا. یہ ہے عالم برزخ. ٹھیک ہے, دیکھیں یہاں بھی زندگی یہاں بھی زندگی, ٹوٹل کتنی زندگیاں ہیں پھر؟ اس کا مطلب دو نہیں ہے, ایک بیچ میں ہے پہلی اور تیسری کے درمیان میں وہ کیا ہے؟ لوٹایا جانا. تو یہ ہے کہ یہ قیامت بپا ہوگی, اب تم اس کی طرف لوٹائے جا رہے ہو. ٹھیک ہے, تو یہ عالم برزخ کا ثبوت ہے. ثم یحییکم, اور پھر اللہ پاک نے بار بار سما کیوں لگایا؟ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے سما کے اندر, کہ عقیدہ اپنا کلیئر کر لو کہ عالم برزخ کا جو ہے نا وہ وجود ہے. عالم برزخ جو ہے نا ضرور فیس کرنی جو ہے نا پڑے گی. فرمایا کہ انتم فاحیاکم, پھر وہ تمہیں مارے گا. یعنی یہ زندگی جو دنیا کی ہے پھر وہ تمہیں مارے گا, اور اس پہ پھر سٹریس کیا, ہاں اب مارنے کے بعد پھر تمہیں زندہ کرے گا. اگر عالم برزخ نہ ہوتی تو بات یہاں بھی ختم ہو سکتی تھی, پتہ چلتا جی قیامت ہے. تو پتہ چلا کہ نہیں, ابھی ایک فیز اور بھی ہے. اب جب تمہیں زندہ کرے گا پھر اس کے بعد تم لوٹائے جاؤ گے. ٹھیک ہے, تم لوٹائے جاؤ گے. وہ ڈی کمپوزیشن کیمسٹری کے نزدیک ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس کے نزدیک نہیں ہوتی. سمجھ آئی نا بات کی؟ کہ ہڈیاں بن گئی ہیں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, ہوتا ہے, ہم مانتے ہیں ڈی کمپوزیشن کو, لیکن ہر جگہ ڈی کمپوزیشن جو ہے نا وہ نہیں چلا کرتی. کلیئر ہے یہ؟ بولیں بھائی. اوکے, اس کو ایک دفعہ کہہ رہے ہیں الذین, اونچی آواز میں, ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک ہم الخاسرون کیف تکفرون بی اللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. شاباش, اس کو ریز کر دیا جائے. اس میں جو ہے نا وہ عرفان العقائد, کیا عرفان العقائد, اس نام سے بھی ایک کورس جو ہے نا وہ رکھا جا سکتا ہے, اور وہ بھی 30 دنوں کا 40 دنوں کا منیمم ہو سکتا ہے, ویسے جتنا مرضی لمبا لیا جا سکتا ہے. تو اس میں ان چیزوں کو بھی کلیئر کیا جا سکتا ہے. اچھا جی, اب کون سا ہمارا حصہ ہے؟ حصۃ القواعد. اچھا جی, کل ہم نے حصۃ القواعد میں کیا پڑھا؟ ٹھیک ہے, ہم نے فعل ماضی کی گردان کر لی تھی. ٹھیک ہے, کوئی ہے جو فعل ماضی کی مجھے گردان سنا دے؟ آج ہم پڑھیں گے فعل, بنیادی اقسام کون کون سی تھیں؟ ماضی اور بولیں مضارع. ٹھیک ہے, ماضی وہ ہوتا ہے جو زمانہ ماضی پر دلالت کرے, اور مضارع وہ ہوتا ہے جس کے اندر دو زمانے پائے جائیں, حال اور مستقبل. شاباش, اس کو فعل مضارع کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو فعل مضارع کی تعریف آپ نے پہلے لکھی ہوئی ہے, تو اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, بس اس کو ویسے جو ہے نا دہرا لیں کہ مضارع جو ہے نا وہ کلمہ جس سے یہ معلوم ہو یہ کہ کام جو ہے نا اب ہو رہا ہے یا زمانہ مستقبل میں ہوگا. ٹھیک ہے, اس کی کوئی مثال دے سکتا ہے؟ اونچی بولیں, اونچی بولیں بھائی. مطلب یفتحون, پہلے آپ نے کہا یفتحون, ایسا ہی ہے, اور انہوں نے تصحیح, اسی لیے میں کہہ رہا تھا ذرا اونچا بولیں. شاباش. ٹھیک ہے, یفتحون, اس کا کیا معنی ہے یہ بھی ان کو بتائیں نا. وہ کھولتا ہے یا وہ کھولے گا؟ وہ کھولتا ہے یا وہ کھولے گا؟
اور آپ کا من پسند سیگا داربا، اس سے کیا بن جائے گا؟ یادربو وہ ضرب لگاتا ہے یا وہ ضرب لگائے گا، ٹھیک ہے؟ یکرمو وہ کرم فرماتا ہے یا وہ کرم فرمائے گا، یشربو وہ پیتا ہے یا وہ پیے گا، یجلسو وہ بیٹھتا ہے یا وہ بیٹھے گا، اگر ایگزیکٹرا، ٹھیک ہے؟ چلیں آج ہم فعل کی جو دوسری بنیادی قسم تھی فعل مضارع، اس کا جو ہے نا بیان پڑھیں گے۔ اور سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ مضارع بنانے کا طریقہ کیا ہے۔ مضارع بنانے کا طریقہ، اور آپ کو یاد ہے نا جیسے میں نے بتایا تھا کہ مجہول معروف سے بنتا ہے، پیسو ایکٹیو سے بنتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ بولیے، ایسا ہی ہے۔ تو مضارع ماضی سے بنتا ہے، بولیے مضارع ماضی سے، یعنی فعل ماضی سے آپ فعل مضارع بناتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ ہیڈنگ دے سکتے ہیں مضارع یا فعل مضارع بنانے کا طریقہ۔ یہ بہت آسان سا جو ہے نا وہ طریقہ ہے۔ کچھ حروف کیا کیے جاتے ہیں؟ فعل ماضی کے شروع میں لگائے جاتے ہیں اور کچھ بعد میں لگائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو مضارع بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ مضارع بنانے کے لیے کچھ حروف ماضی کے شروع میں اور کچھ آخر میں بڑھائے جاتے ہیں۔ کچھ حروف ماضی کے شروع میں اور کچھ ماضی کے آخر میں بڑھائے جاتے ہیں۔ جی کیا طریقہ ہے؟ شاباش بولیے۔ ٹھیک ہے، آج ہم صرف ان حروف کو دیکھیں گے جو ماضی کے شروع میں بڑھائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کن کو دیکھیں گے؟ ماضی کے شروع میں کتنے حروف بڑھائے جاتے ہیں؟ 4، 11، 4، اچھا، حمزہ تو نہیں ہوتا؟ سوچ لیں۔ اب یہ دیکھیں یہ بنیادی وہ چیزیں ہیں جو درسیات کے اسٹوڈنٹس کو پتہ ہونی چاہیے، تو اس پہ آپ کمانڈ رکھیں اپنی۔ حمزہ اور الف کا فرق ہے، کیونکہ اگر آپ نے الف کہہ دیا پھر آپ اس پہ حرکت نہیں دے سکتے، اور حرکت تو آنی ہے تو حمزہ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو آپ یوں کہہ لیں کہ شروع میں بڑھائے جانے والے حروف، جی کتنی تعداد ہے ان کی؟ 4 ہیں۔ 4 حروف جو ہے نا وہ فعل ماضی کے شروع میں بڑھائے جاتے ہیں۔ کتنے؟ 4۔ اب ہم وہ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کون کون سے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی حمزہ، ٹھیک ہے؟ پھر کیا ہے؟ تا ہے، اس کے بعد یا ہے، اور اس کے بعد کیا ہے؟ نون ہے۔ کون کون سے حروف ہیں؟ حمزہ، تا، یا، نون۔ کون کون سے؟ شاباش، حمزہ، تا، یا، نون۔ نہ یاد رہے تو ایک مجموعہ لکھ رہے ہیں، ان کو اکٹھا کر دیں تو یہ بن گیا اتین۔ کیا بن گیا؟ اتین۔ دیکھیں اس کے اندر اب آپ کے سامنے جب آپ جدا جدا کریں گے تو یہ حمزہ ہے، یہ تا ہے، یہ یا ہے، یہ نون ہے، ٹھیک ہے؟ حروف اتین۔
اچھا، ان حروف کو علامات مضارع بھی کہا جاتا ہے. بولیے کیا کہا جاتا ہے؟ علامات مضارع. یعنی کہ یہ جو ہیں اب آپ سے کوئی یہ پوچھ رہے کہ علامات مضارع کن کو کہتے ہیں تو کیا کہیں گے؟ وہ حروف جو بولیے ماضی کے شروع میں بڑھائے جاتے ہیں ماضی سے مضارع بنانے کے لیے، تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ علامات مضارع. اور وہ کتنے حروف ہیں؟ 4 ہیں. کون کون سے ہیں؟ حمزہ تا یا نون، ان کا مجموعہ کیا ہے؟ اتین ہے. یاد رہے گا؟ آج کے لیے اتنا ہی، کیونکہ تھوڑا ٹف ہے آپ کے لیے. بس ہے نا، آپ بھی تو بول رہی ہیں نا پڑھ کے، تو جنہوں نے بالکل ابتدا ہے مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، پھر ان کی ڈیٹیل آئے گی کہ کس کس سیغے میں کیا کیا بڑھے گا شروع میں، پھر آخر میں بڑھائے جانے والے حروف بھی ہیں، پھر وہ کس کس سیغے میں بڑھیں گے. پھر ہم گردان کریں گے، گردان کا پھر آپریشن کریں گے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ حمزہ جو ہے نا اتنے سیغوں میں آئے گا، ہم چیک کریں گے آیا بھی ہے یا نہیں. ہم دیکھیں گے تا اتنے سیغوں میں آنا ہے، ہم اس کو بھی چیک لسٹ میں لے کے آئیں گے. یا کو، نون کو، پھر جو بعد میں بڑھائے جائیں ان کو. جب ہماری تسلی اور تشفی ہو جائے گی تو پھر ہم اس گردان کو آگے لے کے چل گئے اور اس کے وزن پر ہی باقی گردانیں ساری کی ساری بنیں گے. ٹھیک ہے، ایک گردان اگر آ گئی تو پھر باقیوں کا رٹا نہیں لگانا پڑتا، باقی ساری آپ کو سمجھ آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، ٹائم کیا ہو گیا جی؟ 9:47 ہو گئے ہیں. آج کل ٹائم جو ہے نا آپ کی وجہ سے زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے یاد نہیں کیا ہوتا. حصہ تو تجوید پوچھیں اس میں بھی ٹائم لگ جاتا ہے. یعنی کوئی ایک حصہ بھی ایسا نہیں ہوتا جو آپ نے صحیح طرح سے یاد نہ کیا ہو. صحیح کا مطلب ہے میجورٹی کو آتا ہو، مائنورٹی کو آ رہا ہوتا ہے، میجورٹی کو وہ نئی چیز آ رہی ہوتی. ٹھیک ہے، پھر حصہ تو ترجمہ میں ٹھیک ہے ٹائم بھی اسی لیے زیادہ لگتا ہے، حصہ القواعد میں اسی لیے زیادہ لگتا ہے. تو اگر یہی ٹائم تھوڑا منیمائز ہو جائے تو ہم میکسیمم چیزیں اور بھی پڑھ سکتے ہیں، یا کچھ اور گفتگو بھی جو ہے نا وہ ہو سکتی ہے، علمی گفتگو. علامات مضارع ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا جی. چلیں آج حصۃ الدعا ہے. اچھا، اس کو ریز کر دوں. لاسٹ ٹائم ہم نے کون سی دعا کی تھی؟ اچھا، آج فقہی نشست نہیں ہے آپ کی. ہاں جی، آج فقہی نشست نہیں ہے نا. ہاں مجھے بھی اطلاع مل گئی تھی. ٹھیک ہوگی، کوئی بات. لیکن اب نیکسٹ بدھ کو ہی ہونی ہے، یہ بیچ میں کوئی ڈے آئے گا؟ ہاں فرائیڈے کہیں، کیونکہ سیٹرڈے پھر یہ ہے کہ ہم نے بھی رکھا ہوا اور کسی کا کوئی ایشو ہو تو وہ ریزالو کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اگر فرائیڈے کو جمعرات کو اپنے مجھے یاد ضرور کروانا ہے تاکہ میں اس صاحب سے دیکھوں کہ ان کو کیا پڑھانا ہے. ہاں جی، میں نے پوچھا کہ لاسٹ ٹائم ہم نے حصہ تو دعا میں کیا کیا تھا جی؟ جانے کی. تو آج ہم بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا کریں گے، اور یہ نکل کر پڑھنی ہے. کیا؟ نکل کر پڑھنی ہے. وہ جانے سے پہلے پڑھنی ہے، اندر جا کر نہیں پڑھنی. اور یہ جب تک اندر ہیں تو اندر سے پڑھ کے نہیں نکلنا بلکہ نکل کر پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے بیت الخلاء میں باتیں کرنے سے. ٹھیک ہے، اور یہ آبزرویشن میں آیا ہے کہ لوگ فون بھی بیت الخلاء میں سن رہے ہوتے ہیں. ہاں ہاں، یہ میں آپ کے چلیں پاکستان کو دور ہے، شہر فیصل آباد کی میں بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، میں نے پریکٹیکلی اس چیز کو آبزرو کیا ہے. آپ کہیں گے ایسا کہاں آبزرو کر لیا، یا آپ نے گھر میں کیا ہوگا اور تو کہیں نہیں بندہ کر سکتا. نہیں، میں نے اور جگہ پر، میں ایک جگہ پڑھانے کے لیے گیا. ٹھیک ہے، تو اٹیچڈ بات ہے نا آج کل. ٹھیک ہے، تو جس صاحبہ کو پڑھانا تھا، کیا المیہ، یہ صاحبہ، صاحب نہیں تھے وہ. ٹھیک ہے، she was talking in the washroom. So when she came out, even then the mobile phone was on her ears. تو یہ جو ہے نا وہ منع جو ہے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے نا وہ
سختی سے فرمایا شیطان کی اماجگاہ ہے، تو وہاں پر خاموشی جو ہے نا وہ اختیار کرنی چاہیے، کو آواز بھی دے تو آواز بھی اس کو نہ دے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر دیکھیے یہ فقہی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، تو بعض اوقات مجبوری ہو سکتی ہے، بعض اوقات مجبوری ہو سکتی ہے، تو بامر مجبوری، ٹھیک ہے، اس حد تک آواز دینا یا کلمات بولنا جس سے آپ کا پیغام پہنچ جائے، ٹھیک ہے۔ پیغام لمبے چوڑے طریقے سے پہنچایا جا سکتا ہے، اس کو سمرائز بھی کیا جا سکتا ہے، کنسائز بھی کیا جا سکتا ہے، تو وہاں آپ کنسائز جو ہے نا ورڈز یوز کر کے کہ جس سے یہ پتہ چل جائے کہ آپ اس وقت کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ مثال کے طور پر پانی بند ہو گیا، پمپ چلانے کی ضرورت ہے، یہ جدید مسائل ہیں، ٹھیک ہے، اس کا پتہ ہونا چاہیے نا آپ کو۔ تو جدید فقہی مسائل کی طرف ان کو لے گئے، جدید، ٹھیک ہے، وہ ان کو پتہ چلے، اور اجتہاد اور اجماع وہ ان کا کانسیپٹ کلیئر ہو، کن مسائل میں ہم اجتہاد کر سکتے ہیں، کن میں نہیں، کون سے مسائل ہیں، جیسے آپ وضو آپ نے کیا ہو تو نیل پالش لگی ہو، وضو نہ ہو تو کیا ہو جائے گا وضو؟ قرآن سے حدیث سے دلیل دیں مجھے، چلو میں نہیں مانتا، بتائیں قرآن میں کہاں نیل پالش کا ذکر ہے اور کہاں پر جو ہے نا وہ، میں نے مثال آپ کے حوالے سے اس لیے دی ہے کہ میرے سامنے آپ لوگ ہیں، سامعات آپ ہیں میری، ٹھیک ہے، تو وہ مثال جو آپ کو سمجھ آئے، آپ کی یوز میں ہم تو نہیں نیل پالش لگاتے، ٹھیک ہے، تو نیل پالش لگا کر لگی ہوئی ہو اور وضو کرنے کی ضرورت پڑے تو پھر کیا وضو ہوگا؟ آپ کہتی نہیں، میں کہتا ہوں ہو جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن آپ کہتی ہیں نہیں، تو میں کہتا ہوں مجھے قرآن اور حدیث سے دلیل دیں دلیل۔ آپ دیکھا نا، آپ بتائیں جی، آپ دونوں بتائیں دلیل کیا ہے؟ فقہ سٹارٹ کر دی ہے نا، اصول فقہ پڑھ لی ہے، اصول شاشی پڑھ لی ہے، تو بتائیں پھر پانی میں کہتا ہوں قرآن سے دلیل دیں، مجھے حدیث سے دلیل دیں کہ یہاں اللہ پاک نے یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرما دیا ہو کہ بے نیل پالش لگی ہو تو وضو نہیں ہو سکتا، بتائیں۔ جی تھوڑا سا اونچی، آپ شاید میں اپنا سوال نہیں سمجھا رہا، میں نے آپ کی بات مان لی، یہ دلیل کہاں پر ہے کہ وضو میں ناخن کا گیلا ہونا ضروری ہے، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی گیلے نہیں ہو سکتا، یہی کہنا چاہ رہی ہیں کہ نیل پالش سے انڈائریکٹلی گیلے ہوں گے، ڈائریکٹلی گیلے نہیں ہوتے، میں اتفاق کرتا ہوں، میں دلیل مانگ رہا ہوں کہ یہ کہاں پر ہے کہ کوئی لیئر اوپر آ جائے، چلو چھوڑ دیں نیل پالش کو، نیل پالش از اے لیئر، اوکے، which prevents the water to reach the original layer of the nail، یہی ہے نا، یہ آپ کا سٹانس ہے، میں آپ کے سٹانس کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں، میں کہتا ہوں مجھے اس کی دلیل دیں کہ اپر لیئر اوریجنل لیئر پر ایک جو ہے نا آرٹیفیشل لیئر آ جائے، ٹھیک ہے، تو وضو نہیں ہوگا، دلیل کیا ہے؟ اب میں نے اس کا جواب نہیں بتانا، آپ اپنی فقہی نشست میں پوچھیں، وہ یقیناً آپ کو بتائیں گی، ان چیزوں کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آج کا دور دیکھیں وہ نہیں ہے جو جن فقہی مسائل میں آپ پڑی ہوئی ہیں، نہ یہ کسی انگریز کو ضرورت ہے اس بات کی، نہ کسی اور کو، وہ جب اس سے مسلمان ہونا ہے اس کو آ جانے ہیں طہارت کے مسائل اور اس کو نماز کے مسائل آ جائیں، اس نے پوچھنا ہے بھائی میں نے تو یہ لگانی ہے، میں آپ کے اسلام میں تب داخل ہوں گی، مجھے یا تو پروف کرو، نہیں تو میں نے نہیں لگانے، میں نے لمبے ناخن نہیں چھوڑنے، بتاؤ مجھے علت بتاؤ، مسئلہ کیا ہے لمبے ناخنوں میں؟ نماز تو اللہ کی پڑھنی ہے، کیوں؟ وہ یہ مان کے مسلمان ہونا چاہے گی، تو آپ وہاں اگر فیل ہو جائیں تو کیا فائدہ ہمارے مسلمان ہونے کا؟ مجھے اس بات کا جواب دیں۔ اب فقہی نشست ہوتی ہے نا، اس میں پوچھیں آپ کو تسلی اور تشفی نہ ہو تو پھر میں جواب دے دوں گا، میں حاضر ہوں، ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے، وہ ہفتہ سے پہلے ہو جانی، پھر ہم ہفتے کو ایڈریس کریں گے، کیونکہ پھر ابھی بقیہ وہ انگلش لینگویج کا بھی رہتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، پوچھیے گا، ایسی باتیں پوچھا کریں، اکڑ کر چلنا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ منع ہے، حج میں اکڑ کر کیوں چلتے ہیں بھی؟ وہاں کون سا آ گیا؟ ٹھیک ہے، ننگے سر ٹوپی پہن کے نماز نہیں پڑھی جاتی، وہاں تو ساری نمازیں ننگے سر پڑھتے ہو، پھر تو اہل حدیث ٹھیک ہوگے، زندہ باد ہوگے۔ آپ کا مقدمہ بڑا مضبوط ہے، میں بتا دوں آپ کو،
آپ کا جو مقدمہ ہے اہل سنت والجماعت کا وہ سب سے زیادہ مضبوط ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ آپ کا وکیل کمزور ہے. آپ کا وکیل کمزور ہے. ان کا مقدمہ جو ہے نا کمزور ہے اور وکیل جو ہے نا پاورفل ہے. میڈم آپ لوگوں کا وکیل جو ہے نا کمزور ہے. ٹھیک ہے, وکیل بھی مضبوط ہوگا تو مقدمہ لڑ پائے گا نا. مقدمہ جتنا مرضی جو ہے نا وہ سپر پاور کا ہو اور وکیل جو ہے نا اس کو دلائل ہی نہ دینے آتے ہوں مقدمے کو پروف کرنے کے لیے, وہ مقدمہ ہار جائے گا. بس ہم وہ نہ پہچانتے ہیں, نہ سمجھتے ہیں, نہ مانتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ سوالات اور ان چیزوں کی طرف خدا را آپ فقہی نشست کو اپنی کو جو ہے نا وہ لے کر آئیں تاکہ وہ آپ کے لیے مفید ہو. یہ طہارت ہے, یہ نماز ہے, یہ روزہ ہے, یہ حج ہے, یہ زکوٰۃ ہے, یہ جنرل چیزیں ہیں, یہ پڑھ لینی آپ نے. اور جو مسلمان ہوگا اس کو آٹومیٹیکلی آ جانی ہے. اس نے آپ سے دور حاضر کے مسائل پوچھنے ہیں. ٹھیک ہے, میں آپ کو ہنٹ دے دیتا ہوں کہ یہ مسئلہ جو ہے نا وہ چوتھا سورس آف لا یوز کر کے ہم نکالتے ہیں. فورتھ سورس. نہ اس کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے, نہ حدیث کے ساتھ ہے, نہ اجماع کے ساتھ ہے, بلکہ قیاس کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک بات اور یاد رکھ لیں کہ اگر وضو ہو اور بعد میں کیا نیل پالش لگا کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ یہ بھی پوچھئے گا. بھئی وجہ تو بن سکتی ہے نا. ٹھیک ہے, آپ نے کسی فنکشن پہ جانا ہے, آپ نے وضو کر لیا, آپ نے سوچا ہے کہ میں یہ بعد میں کام کرنے کا مجھے موقع نہیں ملے گا, تو نماز کا بھی وقت داخل نہیں ہوا. دیکھیں سچویشن ڈیفرنٹ بنا کے فقہی مسائل نکالا کریں. وقت داخل نہیں ہوا, آپ نے نیل پالش لگا لی, بناؤ سنگار کر لیا سارے کا سارا, then you offer your prayer. Is it lawful or unlawful? جائز ہے یہ نہیں کر سکتے ہیں, ایسا ہی نہیں کر سکتے, یہ پوچھئے. یا وضو پر وضو کرنا مستحب ہے, آپ نے ایک وضو پہلے سے کیا ہوا, نیل پالش لگی ہوئی ہے, اب تو اگر وضو مستحب ہو گیا وہ تو فرض ہے ہی نہیں ہے, تو فرض کے لیے اتارنا تھا, تو کیا اب دوسرا وضو مستحب اس سے ہو جائے گا ہی نہیں ہو جائے گا. اس طرح سے سوالات سچویشن بنا کر سوالات کو لیں, اور آپ کے پاس ایک بندی اگر ٹائم نکال کے آتی ہے جو علمی خزانہ اس کے پاس ہے, اس کو لیں, حاصل کریں آپ, ورنہ آپ پھر گونگے رہ جائیں گے. ٹھیک ہے, آدھا نصف العلم فی السوال, half of the knowledge is in asking questions said by مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم. اس لیے اس کو پلیز کیا کریں, اپنے دماغوں کو, مائنڈز کے دریچوں کو کھولیں, ذرا وسیع کریں اس کو. اچھا جی, دعا ہماری ہے, آتی ہے کسی کو؟ سیاہ ستہ میں آپ کو سنن ابن ماجہ میں ملے گی. ٹھیک ہے, اور ایک نئی کتاب کا حوالہ دیکھتا ہوں, امام ابن ابی شیبہ, امام ابن ابی شیبہ, ان کی کتاب ہے المصنف. مصنف نہیں, اس میں میننگ چینج ہو جائے گا. ٹھیک ہے, المصنف امام ابن ابی شیبہ, اس میں موجود ہوگی. ٹھیک ہے, امام طبرانی, یہ نام پہلے بھی سنا ہے, ان کی دو کتابیں میں نے کئی دفعہ ذکر کی, المعجم الاوسط, المعجم الکبیر. ایک اور ان کی کتاب ہے الدعاء کے نام سے. کیا ہے؟ الدعاء. اس کے اندر بھی یہ کتاب موجود ہے. امام بولیے, ہاں تب نہیں نا, اسی لیے تو کہا طبرانی نہیں, طبرانی. یہ پہلے دن میں نے آپ کو بتایا تھا. یہ شاگردوں میں سے ہیں. ہاں, اصل میں امام کا جو ورڈ ہے نا, امام لغوی اس کا جو معنی ہے اس میں سے ایک معنی ہے جس کی اقتداء کی جائے, جس کی پیروی کی جائے, جس کو فالو کیا جائے. ٹھیک ہے, اب ہم ڈفرنٹ سفیئرز میں, ڈفرنٹ جہتوں میں, ٹھیک ہے, اسلام کی ڈفرنٹ جہتوں میں, جیسے ایک اسلام کی جہت جو ہے نا وہ فقہ ہے,
تو جو جہاں فقہ میں ہم جن کو فالو کریں گے وہ ائمہ فقہ بن جائیں گے، وہ ائمہ فقہ بن جائیں گے، اور حدیث میں جہاں جن کو فالو کریں گے ائمہ حدیث بن جائیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح جو ہے نا ائمہ قرآن جس کو تفاسیر میں ہم فالو کریں گے، ٹھیک ہے، یہ ہیں۔ اچھا، یہ سارے کے سارے پارشلی امام ہیں، کیا ہے؟ پارشلی امام ہے، جزوی، اور ان سب کا کل اگر جمع کر لیا جائے تو وہ 12 امام بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی نا؟ وہ سب کا کل ہے، وہ کل ہے، یہ جز ہے۔ میم واپس آئیے گا پلیز، واپس ادھر ادھر ادھر، بہت دور چلی گئی تھی آپ، وہاں سے واپس آ جائیں، اصول الشاشی میں آ جائیں، ٹھیک ہے۔ کل کی بحث اور جز کی بحث، ٹھیک ہے، اس کی ایک یہ عمدہ مثال ہے، سارے 12 امام کل ہیں اور بقیہ امام جز ہیں، ٹھیک ہے۔ کل درخت ہے، جز شاخیں ہیں، شاخ کو پکڑ لیں تو کچھ نہیں ملنے والا، ٹھیک ہے، وہ ٹوٹ بھی جاتی ہے، مرجھا بھی جاتی ہے، درخت پھر قائم رہتا ہے اور نئی شاخیں اپنی نکال لیتا ہے۔ اب سمجھ آئے گی بات کی میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو وہاں وہ ائمہ حدیث بھی ہیں، ائمہ فقہ بھی ہیں، ائمہ قرآن بھی ہیں، ائمہ تفسیر بھی ہیں، مجتہد بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ ہر فن مولا ہے، کیا ہے؟ ہر فن مولا، جیک آف آل ٹریڈز۔ واہ، بے شک ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ان کے اندر یہ دعا ہے، دعا آتی ہے الحمدللہ الذی، آگے کیا ہے؟ اذھبا، آگے کیا ہے؟ ان الاذى وعافانی، بہت آسان ترجمہ ہے الحمدللہ۔ اب ترجمہ پڑھتے ہیں، ساری تعریفیں اللہ کے، الذی جس نے، اذھبا، ذہبا نکالا، ٹھیک ہے، ان سے، یا مجھ یعنی مجھ سے، ٹھیک ہے، نکال دیا، دور کر دیا، اذا اذیت کو، یعنی جو اذیت وہاں مجھے پہنچنی تھی اس سے میں شکر ادا کرتا ہوں کہ باری تعالیٰ تو نے مجھے اس اذیت سے نکال دیا، بچا لیا، ٹھیک ہے۔ واؤ، اور آفان، آفیت، ٹھیک ہے، خیریت، ٹھیک ہے، آفانی، اور مجھے کیا بخشی ہے؟ آفیت بخش دی ہے، میں خیریت سے جو ہے نا باہر آ گئی ہوں۔ کلیئر؟ اس دعا کو بھی جو ہے نا آپ پڑھا کریں۔ ٹائم کیا ہو گیا ہے جی؟ اچھا 10:03، ٹھیک ہے، کافی ٹائم ہے ہمارے پاس۔ اچھا، جن لیٹرز کے میں نے ساؤنڈ دینے تھے نا آپ کو وہ میں دے چکا، آپ نے اتنے کر لیے، 80% پلس فونکس آپ کی کلیئر ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو آج سے، ابھی فونکس چل رہی ہے، آج سے میں لیٹرز نہیں بلکہ سائلنٹ ساؤنڈز ہوتی ہیں، سائلنٹ لیٹرز جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس پہ ہم تھوڑی سی جو ہے نا بات کر لیں گے کہ جو لکھنے میں آتے ہیں پڑھنے میں نہیں آتے، عربی میں بھی ایسے ہیں، اردو میں بھی ہیں اور عربک کے اندر بھی ہیں، ٹھیک ہے۔